ہم عموماً اپنے بیہیویئرز کے ذریعے سے ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا اور ہم دماغوں سے کھیلتے ہیں، ہمیں معلوم بھی نہیں ہوتا، ہم بعض اوقات مذاق میں، بعض اوقات جان بوجھ کر دماغوں سے کھیل رہے ہو، کسی شخص کو مایوس کر دیتے ہیں کہ تم یہ کام نہیں کر سکتے، ہم کسی کو بوسٹ اپ کر دیتے ہیں کہ تم یہ کر سکتے ہو۔ اور آپ نے ایک بہت بڑا اس کا مظاہرہ دیکھا ہوگا ٹریننگ سینٹرز میں، کچھ لڑکے ایسے ہوتے ہیں، کچھ ٹریننگز وہ دوسروں کو بغاوت پر مجبور کرتے ہیں، اور جی ٹریننگ کرنی نہیں جی، آپ پولیس چھڑ دیں گے، بعد مجھ رکھی ہوئے سنو اتنے گھنا کما لیندے سی دودھ بیچ کے، وہ 3-4 کو تیار کرتے ہیں ٹریننگ سینٹر، تو وہاں چھڑ جائیں گے کل جی، ان ساروں کو بھگا کے خود ٹریننگ کر رہا ہوتا ہے۔ ایسا آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا ضرور۔ اس طرح سے دوسروں کو یہ وربل ہپنوٹزم کے ذریعے سے، لفظی طور پر اپنے الفاظ کے ذریعے سے ایک ماحول پیدا کر کے بھی ہم دوسروں کے دماغ سے کھیلتے ہیں۔ انسان کا دماغ دنیا کی جہاں سب سے طاقتور چیز ہے، تو اسی طرح یہ کمزور بھی ہے، یہ خود دھوکہ دے دیتا ہے۔ اسی طرح ہے کہ 2 شیر ہیں، اسی طرح 2 دماغ ہیں، ان میں سے جو طاقتور ہے وہ دوسرے کو کھا سکتا ہے۔ اب ان جو مائنڈ سائنسز ہے، ٹیکنالوجیز ہیں، کنسلٹنٹس ہیں، یہ سارے ان کے آپ جب پیک پر جاتے ہیں، جب اس کی انتہا پر آپ چلے جاتے ہیں، ان علوم کی انتہا پر چلے جاتے ہیں، پھر آپ کے سامنے ایک چیز آتی ہے کہ یار یہ سارا کچھ علاج جو ہے وہ تو ہمارے پاس اسلام میں بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے اس نے انسان کے لیے اسلام کو عطا کیا، اور اس میں ایسا نظام رکھا جو اس کے کچھ جو ڈی میرٹس ہیں وہ اس کو دور کرتا ہے، اور جیسا مسلمان اللہ تعالیٰ چاہتا ہے وہ اس کو بہترین روپ میں آگے لے کر آتا ہے، اس کی صلاحیتوں کو بڑھاتا ہے، اس کی اشرف المخلوقات ہونے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ ہم ٹیکنالوجی میں دیکھتے ہیں، اگر ہم ادھر جاتے ہیں تو ادھر اب دماغ کو ٹیبل پر رکھا جا سکتا ہے، اب دماغ کو سکرین پر لایا جا سکتا ہے۔ آپ یوٹیوب پہ اب سرچ کریں، نابینا کو کیمرے لگائے جا رہے ہیں، کیمروں سے دکھایا جا رہا ہے نابینا افراد کو، کمپیٹیبل کیا جا رہا ہے اس کو کمپیوٹر سے، دماغ کے کنٹرول کے ذریعے آلات اور مختلف چیزیں چلائی جا رہی ہیں جو صرف دماغ کے کنٹرول سے، ایک چپ لگا دی گئی، آپ اپنے دماغ سے بٹن دبانے کی بجائے صرف سوچیں گے اور حکم جو ہے وہ آگے چلے گا۔ یہاں تک ٹیکنالوجی چلی گئی ہے، لیکن اس کے باوجود جب ہم واپس آ کر تجزیہ کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جو سب سے بہترین، آسان، سستا، اویلیبل اور جس کے بارے میں ہم اویئر ہیں، ہم جانتے بھی ہیں، وہ طریقہ ہمارے پاس بائی ڈیفالٹ بطور مسلم اسلام کی صورت میں موجود ہے۔ ادھر آپ کسی کنسلٹنٹ کے پاس جائیں گے، کسی ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، کسی مائنڈ سائنسز کے ایکسپرٹ کے پاس جائیں گے، تو اسی طرح ہے جس طرح ایک نشئی کا علاج ہوتا ہے، وہ آپ کا علاج تو کر دیں گے، ہو سکتا ہے وہ آپ کا ماحول تبدیل نہ کر سکیں، آپ پھر اسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں، آپ پھر اسی سائیکالوجی کے کسی اور فیز میں چلے جائیں، کیونکہ وہ آپ کو تو ٹھیک کر دیں گے، آپ کی ساری چیزوں کو ٹھیک نہیں کر سکتے، لیکن جو اسلام ہے، ہمارا جو دین ہے، وہ ہماری ساری چیزوں کو ٹھیک کر دیتا ہے۔ کورس جو ہیں وہ اس طرح کے کورسز وہ سائنس بیسڈ ہی ہوتے ہیں، لیکن آپ اس میں جب دیکھیں گے تو انہوں نے بھی چیزیں بہت سی ہیں جو ہمارے دین سے لی ہیں، ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم کہاں پر موجود ہیں۔ دوسرا حصہ ہے سٹریس کا۔ سٹریس کے بارے میں بھی بعد میں آپ کو تفصیلی پڑھائیں گے۔ سٹریس کیا ہے؟ ہم پر کام کا جب برڈن پڑتا ہے، سٹریس ہماری بہت سی خامیاں ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت سی خامیاں ہیں، ہماری کیپیسٹی سے کام بڑھ جاتا ہے، ہم پہ برڈن بن گیا، ایک کام کے اوپر دوسرا آ گیا، ہم پریشان ہوئے، پریشانی میں مبتلا ہو گئے، کوئی کام بہت جلد بازی میں کرنا پڑ گیا، سٹریس بڑھ گیا، پروفیشنل سکل کا نہ ہونا، سٹریس ہو گیا، یا خود کو اللہ سمجھ لینا، ایسے بھی ہوتا ہے نا، خود کو اللہ سمجھ لیتے ہیں، اس پھر سٹریس کا مظاہرہ بطور اینگر کرتے ہیں۔ سٹریس جو ہے وہ ایک ہماری دماغی کمزوری ہے یا ہمارے دماغ کا فطور ہے جو غصے کی صورت میں باہر آتا ہے، اینگر کی صورت میں باہر آتا ہے۔ دماغی کمزوری ہے یا دماغ کا فطور ہے۔ اگر ہمیں حالات کو مینیج کرنا آتا ہے تو ہم سٹریس میں نہیں آئیں گے، اگر ہمیں حالات کو مینیج کرنا آتا ہے تو ہم سٹریس میں نہیں آئیں گے، اگر ہماری ذہنی تربیت ہے تو ہم سٹریس کی وجہ جو بن رہے ہیں جو حالات، ان پر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ جو ہیں وہ کام کرتے ہوئے آپ کو بڑے پرسکون نظر آتے ہیں، اور کچھ بالکل پریشان نظر آتے ہیں، کام ایک ہی ہے، کچھ ڈیوٹی پر ہیں، موجود ہیں، وہ اس طرح لگتا ہے ان کا سب کچھ اجڑ گیا ہے، اور کچھ اس طرح سے کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے وہ ان کو بڑی خوشی ہو رہی ہے یہ کام کرنے کی، کیونکہ وہ اپنے آپ کو سمجھا لیتے ہیں کہ میں نے یہ کرنا ہے، میں یہ کرنے کے لیے پیدا ہوا ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر اس کام کے لیے بھیجا ہے۔ برڈن ہے، ہمیں مینیج کرنا نہیں آتا، بعض اوقات ہوتا ہے کہ ہم خود سمجھ جائیں، کوئی اور ہمیں سکھا دے کہ ہم نے زیادہ کام کو کیسے ہینڈل کرنا ہے۔ کسی کو سٹریس میں لانا ہے، اسے 2 بندے جا کے ایک کام کہہ رہے ہیں، پھر 3 بندے جا کے ایک کام کہہ رہے ہیں، پھر 2 بندے بحث شروع کر دیتے ہیں اس سے، وہ سٹریس میں آنا شروع ہو جائے گا۔ وہ 2 بندے اسے جب زیادہ دیر یا ایک بندہ جب بحث کرے گا، آخر وہ لڑنا شروع ہو جائے گا اس سے۔ یہ کمزوری ہے۔ اگر اسے پتہ ہو کہ مجھ سے جب بندے زیادہ لمبی بحث کر رہے ہیں تو میں نے اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، بجائے لڑنے کے، بجائے ان کے ساتھ غصہ ظاہر کرنے کے، اس میں کوئی غلط بات انسان کہہ دیتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے جو
بیئریبل نہیں ہوتی. شاید ان حالات میں آپ کے سامنے جو لوگ ہیں ان کے علاوہ بھی ہو سکتا ہے اللہ کے نزدیک وہ چیز بہتر نہ ہو, وہ بات بہتر نہ ہو, وہ بیئریبل نہیں ہوتی, ہمیں اس میں بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. سٹریس یہ بیماریوں کا سبب بنا, اس پہ بھی ہم بات کر سکتے ہیں یہاں پر اور کریں گے کہ سٹریس پہ بیماریوں کا سبب کیسے بنتا ہے. ایسے کیمیکل ریئیکشنز ہمارا جسم کرتا ہے, پھر وہ کیمیکل ریئیکشنز کیوں کرتا ہے یہ بھی ایک وجہ ہے, اس کے پیچھے بھی ایک پوری بات ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ وہ ایسا ہمارا جسم کیوں کرتا ہے. لیکن بہر طور سٹریس کے ذریعے سے انسان بیماریوں میں آتا ہے. یہ وہ سٹریس ہے جس کو میں نیگیٹو سٹریس کہہ سکتا ہوں کہ وہ ہمیں بیمار کرتا ہے. نیگیٹو سٹریس ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول کرنا نہ آنا, دوسروں کے بارے میں ہماری سوچ کو کلیئر نہ ہونا کہ یہ اللہ کا جو بندہ ہے, اللہ کہتا ہے کہ میں ہوں. ہمیں کبھی پازیٹیو سٹریس نہیں ہوتا. ہمیں یہ سٹریس کیوں نہیں ہوتا کہ میں جو کھا رہا ہوں وہ کیا ہے, وہ حلال ہے, میں جو کام کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں, کیا میں نے گناہ تو نہیں کیا, کیا میں نے کسی سے برا سلوک تو نہیں کیا, کیا میں اچھا انسان ہوں, کیا میں نے نماز پڑھی ہے, کیا میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر رہا ہوں, کیا میں اچھا بیٹا ہوں, کیا میں اچھا پولیس آفیسر ہوں. یہ پریشانی کیوں نہیں ہوتی؟ اس پریشانی سے بیمار ہونا, پھر میں دیکھتا ہوں کیسے بیمار ہوتے ہیں. آپ یہ سٹریس لیں گے تو بیمار نہیں ہوں گے بلکہ بہتر ہوتے جائیں گے.